اللہ کے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حکمران اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کرتا ہے، ان سے محبت پیار والا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ ایسے حکمران سے بھی نرمی اور محبت فرماتا ہے۔ اور جو حکمران اللہ کی مخلوق پہ سختی کرتا ہے، اللہ اس حکمران پہ سختیاں کر دیتا ہے، اللہ اسے تکلیف اور عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق کو تکلیف کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ جو شخص میری امت کے کسی بھی معاملے کا ذمہ دار بنے، جو کسی بھی جگہ پہ ذمہ دار بنے اور وہ لوگوں پر سختیاں کرے، تو اے اللہ تو اس پہ سختی فرما۔ یعنی جو لوگوں کے ساتھ جبر، ظلم، سختی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، یا اللہ تو بھی اس کے ساتھ سختی اور جبر فرما۔ اور جو تیرے بندوں سے پیار کرے، حکمران ہو کر، ذمہ دار ہو کر، ان کا خیال رکھے، ان کی خدمت کو عبادت سمجھے، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کو اپنے لیے اعزاز اور اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے اپنے لیے اعزاز اور فخر سمجھے، نرمی برتے، تو اے اللہ تو اس حکمران کے ساتھ بھی نرمی برت، تو اس کے ساتھ نرمی کر۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عادل حکمران، انصاف کرنے والا حکمران جو اللہ کی مخلوق میں انصاف کرتا ہو، اپنی ذات کو درمیان میں نہ لائے، اپنے مفادات اور بینیفٹس کو سامنے نہ رکھے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھے، اور رعایا میں، معاشرے میں، مملکت، سٹیٹ، سوسائٹی کے اندر وہ عدل و انصاف کو جاری کر دے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ حکمرانی کرے اور انصاف کرے، تو قیامت کے دن وہ بادشاہ اللہ کے انتہائی قریب ہوگا، وہ حکمران اللہ کا مقرب ترین بندہ ہوگا جس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کیا، اللہ کی مخلوق میں انصاف کو رائج کیا، انصاف پہ مبنی اس نے طرز حکمرانی اور پالیسیز کو اپنایا، تو قیامت کے دن وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ اور اس کا الٹ جو ظلم، جبر اور ناانصافیاں کرنے والا، انصاف کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے والا، عدل کے محکمے کو، عدلیہ کو اپنے مرضی، اپنے ول پار کے مطابق چلانے والا، وہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا، اللہ اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ اللہ کا قرب اسی کو ملے گا جو انصاف کرنے والا ہوگا۔